کون ہے جو قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونے کی جرت رکھتا ہو؟ کہتے ہیں کہ اصفہان میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا سلطان ملک شاہ۔ ایک مرتبہ اس نے دوستوں کے ساتھ جنگل میں شکار کا پروگرام بنایا اور اس کے ساتھ اس کے سیکیورٹی گارڈ بھی بہت زیادہ تھے۔ 3 دن اس نے جنگل میں رہ کے شکار کھیلنا تھا۔ تو اس کے جو پولیس والے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا کی وہاں چھوٹی سی کٹیا بنی ہے، کمرہ بنا ہے۔ اس بڑھیا کی ایک گائے تھی، اسی کے دودھ پر اس بوڑھی عورت کا گزر بسر تھا۔ ان کو تو خیال آیا کہ ہمیں کچھ گوشت بھون کے کھانا چاہیے، چنانچہ انہوں نے بڑھیا کی گائے کو ذبح کر دیا اور اس کے گوشت بھون کے کھا لیے، کباب بنا کے کھا لیے۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ اللہ کے بندو مجھے کچھ پیسے دے دو، میں کوئی اور گائے خرید لوں۔ انہوں نے پیسے بھی نہ دیے۔ بڑھیا نے کہا کہ اچھا مجھے بادشاہ سے بات کرنے دو، انہوں نے بادشاہ سے بات بھی نہ کرنے دی۔ تو وہ بوڑھی عورت بڑی پریشان ہوئی کہ اب میرا کیا بنے گا۔ چنانچہ اس نے ایک عالم سے پوچھا کہ میرے ساتھ دیکھو یہ ظلم ہوا ہے، اب میں اپنے گزرے اوقات کے لیے کیا کروں گی؟ اس عالم نے کہا کہ دیکھیں بادشاہ بڑا نیک دل ہے۔ بڑھیا نے کہا میں ان تک کیسے پہنچوں؟ اس نے کہا دیکھو برسوں اس بادشاہ نے واپس گھر جانا ہے اور واپس جانے کے لیے راستے میں دریا پڑتا ہے، ایک ہی اس کا پل ہے اور اس بادشاہ نے اس پل سے گزرنا ہے۔ تم پل پہ جا کے کھڑی ہو جاؤ، جب بادشاہ کی سواری گزرے تو سواری کو روک کر تم اپنی بات کر لینا۔ خیر اس بڑی عورت کو بات سمجھ آ گئی، چنانچہ وہ پل پہ چلی گئی اور وہاں انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب ملک شاہ کی سواری وہاں سے گزری تو اس نے آگے بڑھ کر اس کی لگام پکڑ کے اس کو کھڑا کر لیا۔ بادشاہ نے کہا بڑی اماں کیا بات ہے؟ کہنے لگی ملک شاہ ذرا نیچے آؤ۔ ملک شاہ نے پوچھا کس لیے نیچے آؤں؟ بڑھیا کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میرا اور آپ کا ایک مقدمہ ہے، میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، اس مقدمے کا فیصلہ اس پل پہ کرنا چاہتے ہو یا قیامت کے دن پل صراط پہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اس نے جب یہ الفاظ سنے اس کو تو پسینے چھوٹ گئے، سواری سے نیچے اترا، بڑھیا کی بات سنی، 70 گایوں کے برابر اس کو قیمت بھی ادا کی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگی اور کہا کہ اماں معاف کر دینا، جو مقدمہ ہے یہی سمیٹو، میں قیامت کے دن پل صراط پہ مقدمے کا جو ہے فیس نہیں کر سکتا۔ اب ہم سوچیں کیا ہم نے کبھی ایسا سوچا؟ ہمارے بھی تو دنیا جہان میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہم کتنوں کی غیبت کرتے ہیں، کسی کو کمینہ کہا، کسی کو ذلیل کہا، کسی کو پتہ نہیں کیا کہا۔ کیا ہم نے کبھی کسی سے معافی مانگی؟ آج تو بندہ مرتا ہے نا تو جنازے کے وقت اعلان ہو جاتا ہے جی اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہو، کسی کا دل دکھا ہو تو معاف کر دے۔ وہ جن کا دل دکھا وہ اس کے جنازے میں آئیں گے۔ اس اعلان کا کیا فائدہ جو مرنے کے بعد کیا جائے گا؟ کاش کہ یہ اللہ کی بندی اپنی زندگی میں لوگوں سے اپنے حقوق بخشوا لیتی۔ تو مرنے کے بعد معافی کے اعلان کا کیا فائدہ؟ زندگی میں معافی مانگیے۔ چنانچہ